بندہ ہو جاتا تو پھر اللہ ابھی یہ شکم نہ لگا. اگر صرف دعاؤں کے ذریعے بندے امیر ہو جاتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں تھی کسی مزدور کو 50 اینٹیں لے کے چوتھی منزل پر چڑھنے کی. امام شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے محنت. کتنی ہو گئی چیزیں؟ یاد کر لیں، ایک ہے دعا اور ایک زور سے بولے، ایک دعا اور ایک محنت. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بندہ صرف دعا پہ بھروسہ کرے تو کہتے ہیں وہ بے وقوف ہے، محنت نہ کرے صرف دعا کرے کہتے ہیں بے وقوف ہے، اور دعا نہ کرے صرف محنت کرے تو کہتے ہیں وہ گھمنڈی. فرماتے ہیں کہ پہلے محنت کرو پھر بزرگوں سے دعائیں لو. تو محنت سے آگے بڑھو، جو کمی رہ جائے گی وہ بزرگوں کی دعاؤں کے ذریعے آگے آ جائیں گے. لیکن آج ہم جاننا چاہتے ہیں، صرف ایک بات میں آپ سے کہوں گا، یہ تمام تر ذمہ دار علماء کرام بیٹھے ہیں، انہی کی محنتیں ہوتی ہیں. اصل کیا ہے کہ ہم لوگ نا بہت بڑی جبہ و دستار کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. میں مراد آباد سے آیا ہوں تو شاید آپ کی نظر میں ہوگا کہ بھائی اس نے بڑا دین کا کام کیا ہوگا، لیکن میں بتا دوں صحیح بات یہ ہے کہ جو خدمت علاقے کے اندر مکتب میں الف سے لے کے یا تک پڑھانے والا بندہ کرتا ہے نا، وہ دور حدیث کو پڑھانے والے طلبہ کو پڑھانے والا محنت نہیں کرتا. بے شک سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتنی بڑی جماعت میرے سامنے بیٹھی ہے نا، یہ کسی دارالعلوم میں پڑھ کے نہیں آئے ہیں، انہیں کسی جامعہ میں تعلیم نہیں دی. آج جو سروں پہ ٹوپیاں ہیں یہ کسی مکتب کی دین ہے، آج جو چہروں پہ داڑیاں ہیں یہ کسی مکتب کی دین ہے، آج جو اگر نمازوں کا طریقہ یاد ہے یہ بنیادی مدارس سے ہوتے ہیں، انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. آج جو ہمارے بچوں کو کلمہ درست یاد ہوتے ہیں یہ اسی مکتب کی کہانی ہوتی ہے، جن کو بیٹھ کر کے ناظر خان سنبھالے کرتے ہیں. آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہم نے ناظر خان کی عزت نہیں کی ہے. میں تو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، نیچے سے لے کر کے ممبر تک اور حضور پہ اجائیہ سے لے کر کے مسند دیکھتا تھا بیٹھنے والا بندہ اپنے ابتدائی استاد کی عزت کیا کرے. میں جانتا ہوں اس نے یہ سن القرآن پڑھایا ہے، اس نے ناظرہ پڑھایا ہے، پھر تو نے کسی ادارے میں جا کر کے حضور کی حدیثوں کو پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر کو پڑھا ہے. لیکن یاد رکھ، اگر بنیاد کمزور ہوتی ہے تو عمارتیں نہیں بنا کرتی ہے، اگر عمارت ہوتی ہے تو بنیاد کی مضبوطی ہوتی ہے. اگر بنیاد مضبوط ہے تو کسی بڑے کی وجہ سے نہیں، انہی چھوٹوں کی وجہ سے عمارتیں مضبوط ہوتی ہیں.